بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو ایوری ون, آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹس فرام لٹری تھیری, افریقن امریکن کرٹیسزم ان لٹری تھیری. اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ افریقن امریکن کرٹیسزم کا کیا کنسیپٹ ہے لٹریچر یا لٹری تھیری میں اور اس کی ہسٹری. سو ٹائم کو ویسٹ کے بغیر لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. افریقن امریکن کین کنیکٹ ٹو کولونیل کرٹیسزم اینڈ فیمنسٹ کرٹیسزم. Colonial criticism ties to African American theory with the issue of the representation of the other, the blacks being the other, the reclamation of identity in the forms and language of the oppressor. Colonial criticism means دوسروں کی نمائندگی کے مسئلے کے ساتھ افریقی امریکی نظریے سے تعلق. کالے مین جو بلیکس ہیں وہ دوسرے ہیں, ظلم کی شکل اور زبان میں شناخت کی بحالی. اب یہاں پہ کنسیپٹ کچھ یوں ہے کہ افریقن امریکن کرٹیسزم میں جو امریکن تھے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے. لائک یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے ادرس سے مراد جو بلیکس تھے ان کو بالکل لائک ان پہ ایک ظلم ہوتا تھا, ان کی کوئی آئیڈینٹی تھی نہیں, ان کی کوئی لینگویج وغیرہ کوئی سسٹم نہیں تھا. تو یہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے تھے جو گورے تھے, اور افریقنس کو یہ لوگ اپنا غلام مانتے تھے. اور اگر آپ ہسٹری چیک کریں تو بہت زیادہ ظلم جو ہے جو افریقنز ہیں ان پہ ہوا ہے. فیمنزم کرٹیسزم ٹائز ٹو دا افریقن امریکن تھیری ود دا ایشو آف ہو اسپیکس فار دی بلیک از ناٹ ان اے سینس دیٹ دے آر ناٹ کیپیبل آف ریپرزینٹنگ دیم سیلز جسٹ لائک وومن. حقوق نسواں کی تنقید افریقی امریکی تھیری سے اس مسئلے کے ساتھ تعلق جو سیاہ فام کے لیے بولتا ہے, اس لحاظ سے کہ وہ اپنی نمائندگی کرنے کے اہل نہیں ہے, بالکل عورتوں کی طرح. مینز اگر دیکھا جائے, اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو افریقنس کو انہوں نے لائک ایسے دبایا تھا, ایسے اوپریس کرتے تھے کہ وہ بالکل بول ہی نہیں سکتے تھے. جیسے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جسٹ لائک وومن, لائک اگر ہسٹری ہم دیکھیں وومن کو بھی بالکل اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی بھی مسئلے میں بولے یا ان کو کوئی رائٹس ملے. تو بالکل جو افریقنس تھے ان کے ساتھ بھی اسی طرح ٹریٹمنٹ ہوتی تھی, چاہے وہ میل تھے یا فیمیل تھے, ان کو اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا. اب یہاں سے جو ہے ہماری جو تھیری ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے, وہ جسٹ ایک کنیکشن تھا جو کہ ملتا ہے کولونیل کرٹیسزم سے اور فیمنسٹ کرٹیسزم سے. اب افریقن امریکن تھیری کی بات کریں, لٹری تھیری کی بات کریں. African American literature theory involves and explores the significance of the African American experience, from racism, slavery, equality, and African culture. When one reads one type of literature, from novels, short stories, poetry, etc., one must approach the writing in a manner that involves the African American and or experience. When critiquing a text, one must keep in mind the African American culture, racism towards them, the fact that they were not thought of as less than or the other, and many other factors that involve the criticism of a text. So African American لٹری تھیری کا کنسیپٹ کچھ یوں ہے کہ افریقی امریکی ادبی تھیری میں افریقی امریکی تجربے کی اہمیت کو شامل اور دریافت کیا گیا ہے. نسل پرستی, جیسے یہاں پہ لکھا گیا ہے, نسل پرستی, غلامی, مساوات اور افریقی ثقافت سے جب کوئی کسی بھی قسم کا ادب پڑھتا ہے, ناول, شاعری, مختصر کہانیاں وغیرہ, تو اسے تحریر تک اس انداز سے رجوع کرنا چاہیے جس میں افریقی امریکی ذہن یا تجربہ شامل ہو. کسی ٹیکسٹ پر تنقید کرتے وقت افریقی امریکی ثقافت, ان کی طے نسل پرستی, اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کے بارے میں کم یا دوسرے کے بارے میں سوچا جاتا ہے, اور بہت سے دوسرے عوامل جن میں ٹیکسٹ کی تنقید شامل ہے. لائک ہم جب بھی لٹری تھیری کی بات کریں, افریقن امریکن لٹری تھیری کی, تو اس میں آپ کو یہی چیزیں دیکھنے کو ملے گی, لائک ریسزم, سلیوری, ایکویلٹی, افریقن کلچر, کن کی جو گوروں نے افریقنس پہ کیے تھے. مینز لائک ان کو غلام بنایا تھا, نسل پرستی تھی, کوئی ایکویلٹی نہیں تھی, اور یہ چیزیں ان کے کلچر کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی. African American criticism is the criticism of literature produced in the United States by writers of African descent. The genre of African American literature begins during the 18th and 19th centuries with writers such as poet Phyllis
Whitley and Arthur Frederick Douglass reached an early high point with the Harlem Renaissance, based in the African American community in Harlem, in New York in 1920 to 1940, and continues today with authors such as Toni Morrison, Maya Angelou, and Walter Mosley being ranked among the top writers in the United States. Among the themes and issues explored in African American literature are the role of African Americans within the larger American society, African American culture, racism, slavery and equality. تو اوورآل اس کا مطلب یہ ہے کہ افریقی امریکی تنقید امریکہ میں افریقی نسل کی مصنفین کے ذریعے تیار کردہ لٹریچر کی تنقید ہے۔ افریقی امریکی لٹریچر کی صنف کا آغاز جو اس تھیری کا آغاز 18ویں اور 18ویں اور 19ویں صدی کے دوران شاعر فلپس ویلٹی اور خطیب فریڈرک ڈگلس جیسے لٹری کریٹکس یا ادیبوں کے ساتھ ہوا، جو ہرلم رینسنس 1920 میں نیو یارک میں ہرلم میں افریقی امریکی کمیونٹی میں مقیم کے ساتھ ابتدائی اونچائی پر پہنچا 1940 اور آج بھی جاری ہے۔ یہ تھیری آج بھی جاری ہے، جیسے کہ ٹونی مورسن، مایا اینجلیو اور والٹر موسلے جیسے جو آتھرز ہیں وہ جو ہے کونسل متحدہ میں سرفہرست جو رائٹرز ہیں ان میں شامل کیا جاتا ہے ان کو۔ افریقی امریکی لٹریچر میں جن موضوعات اور مسائل کی کھوج کی گئی ہے، ان میں بڑے امریکی معاشرے میں افریقی امریکیوں کا کردار، افریقی امریکی ثقافت، نسل پرستی، غلامی اور مساوات شامل ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو ورڈز ہیں، جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں، ان کے میننگ ہے۔ ہیجمنی کا کیا مطلب؟ ڈومیننس آف اے وائٹ مینس امریکہ، کہ ایک جو امریکنز تھے ان کا افریقن پہ ڈومیننسی شو کرنا، ان پہ جو ہے ڈومینیٹ ہونا۔ ریسزم ان ایکولیٹی کو کہتے ہیں، ان ایکول پاور ریلیشنز دیٹ گرو فرام دی socio political domination of one race by another and that result in a systematic discriminatory process. White privilege, the belief that white is the dominant race, again is related ہے۔ The white black binary opposition, it is a system that maintains white supremacy and systematic racism. means اب اگر white black binary opposition کی بات کرے تو یہ کنسیپٹ آپ کو ایسے اسٹرکچرلزم میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، اپوزیشن بائنری اپوزیشن کا، جس میں لائٹ ڈارک، اسی طرح وائٹ بلیک، تو یہ چیزیں جو آپ کو اسٹرکچرلزم تھیوری میں بھی دیکھنے کو ملتی۔ یہ بھی اس چیز میں کامن ہے، مطلب افریقن امریکن لٹریچر میں۔ افریقن امریکن لٹریچر begins with the mediation on the beginning of slavery and freedom. anyway اس ٹیکسٹ کا مطلب یہ ہے، اس پورے پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ افریقی امریکی لٹریچر کا آغاز غلامی اور آزادی کے مفہوم پر مراقبہ کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ابتدائی جو رائٹرز جبری نقل مکانی اور غلامی کے غیر انسانی حالات میں ایجنسی، سبجیکٹیوٹی اور کمیونٹی کو تلاش کرنے کے لیے نئی داستانیں شکلیں تخلیق کرتے ہیں۔ تعمیر نو کا دور نسلی ترقی کے لٹریچر اور دور شعور کے نظریے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہرلم نشات ثانیہ اور بلیک آرٹس کے دور کے دوران آتھرز نے حقیقت پسندانہ احتجاجی افسانے، گیت کی شاعری اور ایک ثقافتی قوم پرستی کو فروغ دینے کے لیے پرعزم تھیٹر کا رخ کیا، جو مسلسل علیحدگی اور جم کرو سے محرومی کا مقابلہ کرتا ہے۔ Debates over black feminism and queer sexuality challenge black nationalist ideologies. anyway اس پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ سیاہ فام حقوق نساء اور عجیب جنسیت پر بحث سیاہ فام قوم پرست نظریات کو چیلنج کرتی ہے۔ معاصر افریقی امریکی ادب میں سیاہ مابعد جدیدیت، نو غلامی اور افرو فیوچرزم کے تناؤ شامل ہے، جیسے کہ آتھر سیاست اور جمالیات، ڈائسپورا اور بین الاقوامیت، اور آتھر اور جنسیت پر بحث کے ذریعے نسل اور نمائندگی کے موجودہ تصورات کو پیچیدہ کرنے کے لیے اختراعی شکلیں تیار کرتے رہتے ہیں۔ اب اگر اس کے ہسٹری کی بات کریں تو افریقن امریکن لٹریچر واز کریٹڈ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہوا تھا، مطلب سٹارٹ ہوا تھا
بائی دی رائٹرز آف افریقن ڈیسینٹ، جو افریقہ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے یہ تحریک سٹارٹ کی اور یہ تھیوری جو ہے انہوں نے سٹارٹ کی تھی۔ The Harlem Renaissance was a cultural movement that spanned in the 1920s۔ تو یہ بھی ایک موومنٹ تھی جس کو ہیرلم رینیسنس کہتے ہیں، اور 1920s میں یہ سٹارٹ ہوئی تھی اور 1940 میں اس کی جو ہے ختم ہوئی۔ It was a time of literature and arts for the black American people۔ مطلب یہ ان کے لیے تھا جو بلیک امریکن پیپل تھے، ان کے آرٹس کے لیے تھا، ان کے لٹریچر سے ریلیٹڈ تھا۔ رائٹرز، جس میں رائٹرز آتے، آرٹسٹس، میوزیشنز، ETC۔ دا ہارلم رینیسنس واز آلسو نون ایز دا نیو نیگرو موومنٹ۔ یہ امپورٹنٹ ہے، اس پہ کوسچن بھی آ سکتا ہے آپ کے سامنے کہ نیگرو موومنٹ کسے کہتے ہیں یا ہارلم رینیسنس کسے کہتے ہیں، تو دونوں ایک ہی ہے۔ اور اس میں کیا ہوا تھا کہ 1920 میں سٹارٹ ہوا تھا اور 1940 میں اس کے ختم ہوا۔ اور اس میں جو ہے ہم بات کرتے ہیں بلیک افریقن پیپل کی بات کرتے ہیں، اور ان کے آرٹس کی بات کرتے ہیں، ان کے لٹریچر کی بات کرتے ہیں۔ اب ان میں جو ہے رائٹرز، آرٹسٹ، میوزیشن سب کچھ آ جاتا ہے۔ کریٹڈ بائی ایلین لیلو لکی ہو واز اے رائٹر، فلاسفر اینڈ پیٹرن۔ تو یہ اس نے سٹارٹ کیا تھا، یہ رائٹر، اس کا نام بھی ریممبر کریں آپ لوگ کیونکہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ افریقن امریکن لٹریچر واز ناٹ اونلی ان ریٹن فارمز، یہ ریٹن فارم میں نہیں تھا بٹ از آلسو انکارپوریٹڈ ان اورل فارمز، یہ اورل فارم میں بھی تھا، سچ ہے اسپریچول، سرمنز، گاسپل میوزک، بلوز اینڈ ریپ۔ African American literature was created part because of the struggles the African American people experienced۔ مطلب ان کے جو اسٹرگل ہے ان کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہو، جیسے ابھی یہ ایک واقعہ ہوا تھا 1920 میں، 2020 میں، یہ جو ٹرمپ کی حکومت تھی اس میں جو ایک بلیک کو انہوں نے مارا تھا، تو یہ آج بھی ان کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے۔ in part because they felt which was their complete right۔ یہ اپنے رائٹس کی بات کرتے that they like and white person had the right to express themselves and create new writings that would live or long۔ part of the creation of African American literature was a response to racism۔ اور یہ اس لیے بھی یہ موومنٹ سٹارٹ ہوا تھا، مینز یہ افریقن امریکن لٹریچر اس لیے بھی لکھا گیا، یہ ریسزم سے بھی ریلیٹڈ ہے، مینز یہ جو وائٹس تھے انہوں نے جو کریٹ کی تھی۔ اور بلیک کمیونٹی اینڈ انٹیلیجنس، just as African American history predicts the emergence of the United States۔ اوورآل اس پورے پیراگرافس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح افریقی امریکی تاریخ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ایک آزاد ملک کے طور پر ابھرنے سے پہلے بتاتی ہے، اسی طرح افریقی امریکی لٹریچر کی بھی اسی طرح گہری جڑیں ہیں۔ پھر یہاں سے اگر ہم دیکھیں کہ پہلے ممتاز افریقی امریکی جو آتھرز ہیں ان میں شاعر فلس ہارٹلٹے 1753 سے 1884 تک، مینز یہ اس وقت تک تھے جنہوں نے اپنی کتاب مختلف موضوعات پر نظمیں شائع کی تھی، اور جو کہ امریکی آزادی سے 3 سال پہلے 1773 میں پبلش ہوئی تھی۔ سینیگال افریقہ میں پیدا ہوئے ویلٹی کو 7 سال کی عمر میں پکڑ کر غلامی میں بیچ دیا گیا تھا اور امریکہ لایا گیا۔ وہ بوسٹن کے ایک تاجر کی ملکیت تھی، اگرچہ وہ ابتدائی طور پر انگریزی نہیں بولتی تھی، لیکن جب وہ 16 سال کی تھی اس نے زبان پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ اس کی شاعری کو امریکی انقلاب کی کئی سرکردہ شخصیات نے سراہا، مینز اپریشیٹ کیا، بشمول جارج واشنگٹن، جنہوں نے ان کے اعزاز میں لکھی گئی نظم کے لیے ذاتی طور پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ سو موسٹ پاپولر رائٹر جو کہ ہے وہ ہے فلس ویلٹلی۔ یہ ایک افریقن تھی اور ایک غلام اس کو بھیجا گیا تھا اور پھر اس کو امریکہ لایا گیا، اور امریکہ میں اس نے وہ زبان سیکھی اور پھر یہ جو پوئٹری لکھتی تھی اس کو بہت سے لوگ اپریشیٹ کرتے تھے۔ اور اگر اس پیراگرافس کی ہم دیکھیں تو اس پہلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے باوجود بہت سے وائٹ پیپل، مینز جو امریکنز تھے، ان لوگوں کو یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ ایک سیاہ فام عورت، ہم نے بات کی تھی یہ فیمیل رائٹر کی، فلس ویٹلی کی، کہ ایک سیاہ فام عورت شاعری لکھنے کے لیے اتنی ذہین ہو سکتی ہے۔ نتیجے کے طور پر ویٹلی کو عدالت میں یہ ثابت کر کے اپنا دفاع کرنا پڑا کہ اس نے اپنی شاعری خود لکھی ہے۔ کچھ ناقدین ویٹلی کے کامیاب دفاع کو افریقی امریکی ادب کی پہلی پہچان قرار دیتے ہیں۔
اچھا اب آپ دیکھ سکتے کہ کتنا تعصب تھا ان وائٹ پیپل میں کہ انہوں نے اس بلیک وومن کو لائک ویٹلی کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے اس پہ تنقید کرتے تھے. تنقید اس طرح کہ اسے عدالت جانا پڑا یہ بلیک وومن کو اپنا دفاع کرنے کے لیے کہ یہ جو لکھتی ہیں خود لکھتی ہیں, یہ کسی کی کاپی نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہوگا جو لائک افریقنس تھے. ایک اور ابتدائی امریکی, اب یہاں سے اگر ہم دیکھیں کہ another ارلی امریکن افریقن کہ ایک اور ابتدائی افریقی امریکی آتھر جاپٹر ہیمون 1711 to 1806 تھا, مینز وہاں لائک اس ٹائم تک رہا. ہیمون جیسے امریکہ میں پہلا جو پبلش شدہ سیاہ فام لکھاری سمجھا جاتا ہے. اس نے اپنی نظم این ایوننگ دیٹ سولوشن اسکریسٹ لائک ود پنٹیشنل کرائس کو 1761 کی اول میں ایک وسیع پہلو کے طور پر پبلش کیا, اور مشترکہ بانڈ 1786 میں ہیمون نے ریاست نیو یارک کی حبشیوں کو اپنا معروف خطاب دیا. ہیمون نے یہ تقریر عمر بھر کی غلامی کے بعد جو 76 سال کی عمر میں لکھی تھی, اور اس میں اس کا مشہور اقتباس ہے, اگر ہمیں کبھی جنت میں جانا چاہیے تو ہمیں سیاہ فام ہونے یا غلام ہونے کی وجہ سے ملامت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. کتنی پیاری جو ہے لائک اس نے ایک سپیچ جو تھی ڈیلیور کی تھی کہ اگر ہمیں کبھی جنت میں جانا چاہیے تو ہمیں سیاہ فام ہونے یا غلام ہونے کی وجہ سے ملامت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. سو آپ اندازہ لگا سکتے کہ اس وقت ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہوگا اور کس طرح ان کو جو ہے لائک ٹریٹ کرتے ہوں گے اور کس طرح ان کو تنگ کرتے تھے کہ اس نے مجبور ہو کے اس طرح سینٹنسز بولے ہوں گے. Heaven's speech also promoted the idea of a gradual emancipation as a way of ending slavery. تو یہاں پہ اگین سلیوری کی بات کی گئی ہے اس پیراگراف میں. کہتے ہیں کہ ہیمن مینز یہ جو رائٹر ہے, ہیمنس کی تقریر نے غلامی کو ختم کرنے کے طریقے کے طور پر بتدریج آزادی کے خیال کو بھی فروغ دیا. جو گریجول ایمپیسیشن ہے ان کو بھی فروغ دیا, مینز اس کو بھی پروموٹ کیا. خیال کیا جاتا ہے کہ ہیمن نے یہ منصوبہ اس لیے بیان کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امریکی معاشرے میں غلامی اس قدر پیوست ہو چکی ہے کہ تمام غلامی کو یا غلاموں کی فوری آزادی حاصل کرنا مشکل ہوگا. ہیمن بظاہر اپنی موت تک غلام رہا. اس کی تقریر کو بعد میں غلامی کے مخالف کئی گروہوں نے دوبارہ جو ہے پبلش کیا تھا. اور اس کے بعد اگر یہ دوسرا پیراگراف ہم دیکھیں, ولیم ویلز براؤن 1840 to 84 اور وکٹر سیجور 1817 to 74 نے افریقی امریکی آتھرز کی ابتدائی افسانے تیار کیے. سیجرینیو اور لینز میں آزاد پیدا ہوا تھا اور 19 سال کی عمر میں فرانس منتقل ہو گیا تھا. وہاں اس نے لائک اپنی مختصر کہانی جو دا ملاٹو 1837 میں پبلش کی تھی. یہ کہانی ایک افریقی امریکی کے پہلے مشہور افسانے کی نمائندگی کرتی ہے, لیکن فرانسی زبان میں لکھی گئی اور ایک فرانسی جریدے میں شائع ہوئی. مینز لائک ان کے جو جرنلز تھے ان میں شائع ہوئی, پبلش کی گئی تھی. اس کا بظاہر بعد کے امریکی ادب پر کوئی اثر نہیں ہوا. لائک اس کے لکھنے کے بعد جو امریکن لٹریچر تھا اس پہ اس کا کوئی اثر نہیں. اوبویسلی اثر کیوں ہوگا, کیونکہ یہ خود اس وقت فرانس میں تھے اور یہ فرانسی لینگویج میں لکھی گئی تھی. سیجرو نیور ریٹرن ٹو افریقہ امریکن تھیمز ان ہز سبسیکوینٹ ورکس. اینی وے اس پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ سیجور اپنے بعد کے کاموں میں کبھی بھی افریقی امریکی موضوعات پر واپس نہیں آیا. براؤن دوسری طرف ایک ممتاز خاتمہ پسند لائک لیکچرر, ناول نگار, ڈرامہ نگار اور ہسٹورین تھے. جنوبی ریاست متحدہ لائک یونائٹڈ اسٹیٹس میں غلامی میں پیدا ہوا. براؤن فرار ہو کر شمال کی طرف چلا گیا تھا جہاں اس نے نابودی کے مقاصد کے لیے کام کیا اور وہ ایک قابل آتھر تھے. براؤن نے لکھا ہے جیسے ایک افریقی امریکی کلوٹیل کا پہلا ناول سمجھا جاتا ہے.
یا صدر کی بیٹی لائک 1857. یہ ناول اس بات پر مبنی ہے کہ جیسے اس وقت تھامس جیفرسن کے بارے میں ایک افواہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ اپنی غلامی سیلی ہیمگلز کے ساتھ ایک بیٹی کے باپ بن کر رہ رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر یہ لاسٹ پیراگراف دیکھیں، اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کی پھر اینڈنگ ہو جائے گی. However, because of the novel was published in England، کہ یہ جو ناول تھا تاہم جو یہ ناول انگلینڈ میں پبلش ہوا تھا، اس لیے اس کتاب کو یونائٹڈ اسٹیٹس میں شائع ہونے والا پہلا افریقی امریکی ناول نہیں سمجھا جاتا ہے. اس کے بجائے یہ اعزاز ہیربرٹ ولسن کو جاتا ہے، جس کے ناول ہماری نگ 1857 میں شمالی آزاد سیاہ فاموں کی شکل میں یا سیاہ فاموں کی مشکل زندگیوں کی تفصیل ہے. اس کے پھر جو ہے اس کا جو ناول ہے اس کو پبلش کیا گیا تھا. یہاں پہ دوستو ہم اپنی ویڈیو کی اینڈنگ کرتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے افریقن امریکن لٹریچر کے جو کریکٹرسٹکس ہے اس کو دیکھیں گے کہ اس لٹریری تھیوری کے کریکٹرسٹکس کیا ہو سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.